بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر آدمی شرک کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے ایمان لے آیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کے بدلے آپ کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اللہ آپ کو بخش سکتا ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے، آپ کی خطاؤں کو مٹا سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا سے اگر آپ شرک کر کے جا رہے ہیں، آپ مشرک ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو، شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے جب تک بندہ اس دنیا سے توبہ کر کے ایمان والا نہ ہو جائے، شرک سے توبہ نہ کر لے۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے، اس لیے ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے۔ Subscribe and like Masjid Abu Huraira Bijapur YouTube channel for more updates. کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم توبہ کر لو، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو گندے کام کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ نہ کرو، بلکہ ان تمیلوا میلا عظیما، اللہ تعالیٰ سے تم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، لیکن جو گنہگار ہیں، جو گندے راستے پر چلتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ نہ کرو بلکہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے اللہ رب العالمین تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، تمہارے مشکلات کو اللہ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان پیدائشی طور پر کمزور پیدا کیا گیا، انسان جو ہے فطرتی طور پر کمزور پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ دلاسا دے رہا ہے کہ آسانی اللہ کرنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل کے اندر تنگی آپ کو نہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں دنیا کے اندر یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، اور مشکل لوگوں کو تنگی میں مت پھنساؤ۔ وبشروا، اور لوگوں کو خوشخبری دینے والے بن جاؤ، ولا تنفروا، اور نفرت پھیلانے والے نہ بنو۔ دنیا کے اندر تم آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، لوگوں کو مشکلات کے اندر لوگوں کے لیے سختی مت کرو، اور خوشخبری دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہ بنو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے روایت کے اندر کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے کسی بندے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کے مشکلات کو دور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے مشکلات کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی حدیث کے آخر میں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اگر بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک تم مدد کرو گے، اپنے بھائی کی مدد میں رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک دیہاتی مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اس دیہاتی کو ملامت کرنے لگتی ہیں، صحابہ اس دیہاتی کو ڈانٹنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ اس آدمی کو ڈانٹو مت، اس کو سمجھاؤ مت، تم بس چاہ کر تمہارا کام یہ ہے کہ پانی اس پر ڈال دو، آگے میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ او لوگوں، اے میرے صحابہ، تم آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تم مشکل کے لیے، لوگوں کو تنگی کے لیے، لوگوں کی مصیبت بننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ پتہ یہ چلا قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، لہذا ہم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی پیدا کریں، ہم ان کے لیے مشکلات کھڑا نہ کریں، ہم ان کے لیے تنگی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی خود کہتے ہیں
کہ جب تم کسی کے ساتھ آسانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرے گا. لہذا ہمیں لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہیے، مشکلات میں ان کو پھنسانا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کمائی سے، ناجائز بزنس سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اللہ کے بندو، ایمان لانے کے بعد تمہیں اپنی منمانی نہیں چلانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو مت کھاؤ، بالباطل، گندے طریقے سے، جوا کھیل کر کے، شراب پی کر کے، اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارت نہ تراض منکم. ہاں اگر تم بزنس مین ہو، اگر تم بزنس مین ہو، تجارت کرتے ہو، آپسی تعلقات آپ کی رضامندی ہے، لیکن یہاں حلال طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ سود کھاتے ہو. اب سود کا ایک طریقہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، مثلا مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے اور آپ سے میں کہوں کہ آپ مجھے 1 لاکھ دے دیجئے، ہر مہینے میں اس 1 لاکھ پر میں 2000-1500 روپے آپ کو دوں گا، وہ بھی آپ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا، یہ طریقہ غلط ہوگا. جو جائز طریقہ ہے وہ طریقہ اپنائیے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان تکون تجارت عن تراض منکم. اگر بزنس مین ہو، تجارت کرتے ہو، تو آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو لے سکتے ہو، لیکن ہاں وہ جائز طریقہ ہو. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرام کمائی کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہوا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کمائی، وہ جسم جو حرام کمائی سے پلتا ہے، جسم کے اندر خون بنتا ہے، جسم کے اندر گوشت بنتا ہے، اور حرام کمائی کا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کہ ہم تجارت کیسا کرنا چاہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کھانا یہ حرام کا ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ کھولتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، لیکن سارا کھانے پینے کا سسٹم جو ہے حرام طریقے کا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری نیکیاں، یہ ساری نیکیاں تم کر لو، لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. اگر آدمی حرام کمائی سے اپنے جسم کو پال رہا ہے، اپنے جسم کے اندر گوشت بنا رہا ہے، خون بنا رہا ہے، تو یاد رکھو وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. بتائیے ہماری یہ نماز کس کام ہے؟ ہمارا یہ تہجد کس کام؟ ہماری یہ تراویح کی نماز کس کام میں آئے گی؟ یہ روزہ کس کام میں آئے گا؟ جب ہم افطاری کے سامان کو حرام طریقے سے کھائیں گے، حرام طریقے کا ہوگا، حلال کمائی کا نہیں ہوگا، تو وہ جسم جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے اس قرآن کی اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے گناہ سے منع کیا ہے. اس سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہاری کامیابی ہے. اللہ ایٹومیٹک خود چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو. اللہ رب العالمین نے فرمایا تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ او لوگوں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. جو بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا، سود خوری، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی، حرام طریقے سے کمائی، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بدکاری کے اڈوں کا استعمال کرنا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچ جانا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خود بخود سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وندخلکم مدخلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت کے مکان میں داخل کر دے گا، یعنی جنت کے اندر داخل کر دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک، 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. وہ 7 گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا یا رسول اللہ وما ہن. اللہ کے نبی کہتے ہیں 7 بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ. 7 بڑے بڑے گناہ سے بچنا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 بڑے گناہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الشرک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ
شرک کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں السحر، جادو کرنا. ایک دوسرے کے تعلق سے آپ جادو کرائیں یا جادو خود کریں، یہ ہلاکت کرنے والی، ہم سب کو ہلاک کرنے والی اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس کے بعد وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایک مسلمان کو یا کسی بھی شخص کو ناجائز طریقے سے بغیر کسی غلطی کے اگر آپ قتل کر رہے ہیں تو یہ بھی ہلاک کرنے والا عمل ہے، یہ بھی آپ کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ تین چیز ہوئی. اس کے بعد وہ اکل الربا، سود کھانا. قرآن کی اس سے پہلے آیت جو ہے تجارت کے تعلق سے گزری کہ آپ حلال طریقے سے کماؤ، اور اللہ کے نبی یہاں کہہ بھی رہے ہیں وہ اکل الربا، اگر آپ سود کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. وہ اکل مال یتیم، اور یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا. یتیموں کے مال کو اگر کوئی کھاتا ہے اور گندے طریقے سے، بالکل ناجائز طریقے سے اس کے مال کو کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والے اعمال میں سے ہے، جو کہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد وتولی یوم الزحف، آپ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اسلامی جنگ ہے، آپ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، وتولی یوم الزحف، آپ میدان کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس کے بعد وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور ایک سماج کے اندر مومنہ عورت ہے، پاک دامنہ عورت ہے، اس پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تہمت لگانا، پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو گویا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والے اعمال میں سے داخل ہو گیا، اور یہ جہنم میں لے جانے والے کے لیے، سب کے لیے کافی ہو جائے گا جو اس عمل کو کرے گا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے بڑے بڑے جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس سے بچے. اور یہ 7 گناہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی، ان 7 گناہ سے بچنا چاہیے، ورنہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی 7 گناہ کافی ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ یہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں. پورے گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے. اللہ نے عورتوں کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں، مرد یہ نہ سوچے، شوہر یہ نہ سوچے کہ بیوی میری نوکرانی ہے، بیوی میری غلام ہے. نہیں، مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بیوی کو غلام سمجھے، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آج سماج کے اندر کچھ ایسے شوہر موجود ہیں جو مسجد اور مدرسہ میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں. سماج کے اندر ان کا ایک اسٹیٹس ہے، ان کا نام ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کا جائزہ لیا جائے، ان کے گھروں کے بارے میں پوچھا جائے تو پتا چلتا ہے یہ اپنے بیوی کے لیے بڑے جلاد ہیں، یہ اپنے بیوی کے لیے بہت سخت ہے، اچھے شوہر نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں، قیامت کے دن آپ کی روزہ، آپ کا یہ نماز، آپ کا یہ حج، آپ کا یہ عمرہ کوئی کام نہیں آئے گا اگر دنیا کے اندر آپ نے بیوی پر سختی کی ہوگی. ہاں، ناجائز سختی، اگر آپ نے بیوی کو ستایا ہوگا، آپ کا اخلاق بیوی کے معاملے میں اچھا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ سماج کے اندر آپ نے سماج سیوک تو بن گئے، آپ نے سماج کے اندر اپنا نام کما لیا، سماج کے لیے ایک اچھا آدمی بنے، لیکن بتاؤ شوہر بنے، اپنے بیوی کے لیے اچھا شوہر بنے یا نہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو. اللہ کے نبی نے اپنے 11 بیویوں کو، 9 بیویاں اللہ کے نبی کے پاس تھی، 2 لوڑیاں تھی، 11 عورتیں تھی آپ کے پاس. آپ نے 11 بیویوں کا 11 عورتوں کا آپ نے نخڑا جھیلا ہے، آپ نے نخڑے اٹھائے ہیں. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے بیویوں سے کچھ انبن ہو گیا. مسجد میں اللہ کے نبی نے 1 مہینہ تک کسی بیوی کے یہاں نہیں گئے، 1 مہینہ تک مسجد میں گزارا. تو کوئی شادی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں گے، لیکن اس جھگڑے کو باہر تک مت لے جاؤ. اور عورتیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے یہ فضیلت صرف مردوں کو دیا، نہیں، ذمہ دار ہے. آگے اللہ نے عورتوں کو بھی تسلی دیا، فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کچھ چیزوں میں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے تو ہاں کچھ چیزوں میں عورتوں کو بھی فضیلت حاصل ہے.
مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ کام عورتوں کا ہے۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد اپنے بچوں کی تربیت میں عورتوں سے کم ہے، عورتیں اپنے بچوں کی تربیت میں مردوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہاں عورتوں کو جو مردوں کو جو ذمہ داری عورتوں پہ دیا گیا ہے اور تھوڑا سا فضیلت مردوں کو جو حاصل ہے، اس کی وجہ اللہ بتا رہا کیوں حاصل ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد جو ہوتے ہیں یہ باہر سے کما کر لا کر اپنے بچوں پر اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ہاں عورتوں کو تسلی اللہ دے رہا ہے کہ تم پر بھی فضیلت ہے، کچھ ایسے کام تمہارے پر ہے کہ وہ کام مرد نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف عورت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عورتوں کو تعلق سے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ جو عورت نیک ہوتی ہے، جو عورت صالح ہوتی ہے، جو فرما بردار ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو مسائل کو ذکر کیا۔ شادی ہوئی، اب بھائی کون سی شادی پرفیکٹ ہے؟ شادی میں تو انبن ہوگی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھگڑا ہوا اور بیوی نے اپنا کپڑا اپنا سوٹکیس اٹھایا اور سیدھا بچوں کو اور شوہر کو چھوڑ کر میکے چلی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری مائیں آواز کو سن رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو تو اس جھگڑے کو اگر عورت یہ کام کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو شوہر کو چھوڑ کر اب وہ میکے جا رہی ہے اور وہاں جا کر اپنے والدین کے سپورٹ سے، اپنے بھائی کے جو سپورٹ سے اپنے شوہر کو بلیک میل کر رہی ہے، بالکل یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس جھگڑے کو گھر کے اندر سلجھایا جائے، یہ نہیں کہ اب شوہر جو فوراً گالی دے، اس کو مارے اور بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، بار بار طلاق طلاق کا لفظ بولے، نہیں۔ اللہ رب العالمین اس گھریلو جھگڑے کو سلجھانے کا طریقہ بتانا ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو فوراً غلط فیصلہ مت لو، سب سے پہلے شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے۔ اگر فَعِظُوهُنَّ، بیوی آپ کی نصیحت کو مان رہی ہے، آپ کے بات کو مان جا رہی ہے، آپ کی باتوں کو تسلیم کر رہی ہے، تو آگے کوئی قدم مت اٹھاؤ۔ ہاں اگر بیوی آپ کی بات کو نہیں مان رہی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو دوسرا اسٹیپ، دوسرا طریقہ اختیار کرو کہ بیوی کو اپنے بستر سے الگ کر دو، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ اور اگر یہ عمل کرنے سے، دوسرا اسٹیپ اختیار کرنے سے بیوی آپ کی بات کو مان جا رہی ہے، اگر بیوی آپ کی بات کو مانتی ہے تو آگے تیسرا اسٹیپ اختیار مت کرو۔ لیکن ہاں اگر وہ آپ کی اس بات کو اور دوسرا طریقہ اپنانے سے بھی انکار کر رہی ہے، نہیں مان رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکا پھلکا مار دو۔ اب یہ نہیں کہ اس کو ایسا مار دو کہ ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑے۔ آج کچھ ایسے شوہر ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا تو بیوی کو ایسا مار دیتے ہیں، کہیں پیر ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود دوا علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ قرآن وَاضْرِبُوهُنَّ کا جو استعمال کیا ہے نا، تو یہ نہیں کہ اس کو ایسا مارو کہ وہ بالکل اب بے ہوش ہو جائے، اس کو جو ہے ایڈمٹ کرنا پڑے، نہیں، مارو لیکن ہاں ایسے جگہ مارو کہ اس کو چوٹ زیادہ نہ لگے۔ گال وغیرہ پہ مت مارو، آپ تو فوراً گال پہ تھپڑ لگاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، گال وغیرہ پر نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے بعد تین طریقہ اپنایا کہ اگر آپ نصیحت کرتے ہو، اس کے بعد پھر بھی نہیں مانتی ہے، اس کے بعد آپ بستر الگ کر دو، پھر بھی نہیں مانتی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکا پھلکا مار دو۔ اس کے بعد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ آپ کی اطاعت کرتی ہے، ان طریقے کے درمیان اگر آپ کی بات کو مانتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر طلاق دینے کا کوئی چوتھا طریقہ مت تلاش کرو، بہانہ مت ڈھونڈو کہ اب پلان پہلے سے بنا لیا ہے کہ طلاق دینا ہے تو دینا ہے، اب وہ آپ کی فرما برداری کر رہی ہے، آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اب اس کی کوئی نہ کوئی کمی نکالو، اس کو طلاق دینا ہے دینا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
نہیں، اگر وہ آپ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کی بات مان رہی ہے، تو چوتھا کوئی بہانہ مت تلاش کرو، بلکہ اس کے ساتھ آپ اچھے سے اپنی زندگی کو بسر کرو۔ لیکن ہاں، سارے طریقوں فیل ہو گئے، بات نہیں بن رہی ہے۔ قرآن اس کا طریقہ بتا رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ طریقہ اپنانے سے، تمام طریقہ اپنانے سے بات نہیں بن رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَبَعَثُوا، بلا لو حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، عورت کے گھر کی طرف سے، عورت کی طرف سے ایک آدمی کو، ایک حکم کو، ایک جج کو بلاؤ، اور وہ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور شوہر کی طرف سے ایک آدمی کو بلا لو، عورت کے بھی طرف، لڑکی والوں کی طرف سے ایک آدمی، اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک آدمی۔ لیکن یہ دونوں آدمی کیسے ہو؟ یریدو اصلاح، یہ اصلاح کرانے والے ہو، یہ جھگڑا لگانے والے نہ ہو کہ طلاق کرانے والے ہو، نہیں، یہ اصلاح کرانے والے ہو۔ اگر اصلاح کرتے ہیں تو اللہ بھی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اصلاح کر دے گا۔ تو یہ گھریلو معاملے تھے، یہ مرد کو عورت پہ تھوڑا فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا بالکل مطلب نہیں کہ شوہر نوکرانی سمجھے بیوی کو، شوہر کو جو ہے شوہر جو بالکل اپنے بیوی کو جو ہے غلام سمجھے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد طلاق دینے کا بھی طریقہ یہ سمجھ لیں کہ لاسٹ اسٹیپ پہ جب بالکل ہمارے لیے تو طلاق دینا آسان ہو گیا، ہلکی سی غلطی پہ ہم طلاق دیتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ سارے قرآن کی طریقے کو اپنایا جائے، لاسٹ میں حد درجہ تک کہ بالکل اب نہیں ہو رہا ہے، تب آخر درجہ میں طلاق کا نوبت آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب آپ نشے کے حالت میں ہو، نشے میں ہو، تو آپ مسجد میں نماز کے لیے مت آؤ۔ نشے کے حالت میں اگر کوئی ہے تو نہ آئے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اس آیت کے شان نزول میں ابی بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دعوت کھاتے ہیں، اور اس دعوت میں شراب بھی پیتے ہیں، چونکہ شراب اس وقت مسلمانوں کے لیے جائز تھا، اس لیے صحابہ شراب پیتے ہیں۔ اس کے بعد شراب پینے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے آتے ہیں ایک آدمی، بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود امامت کرائے تھے، اور یہ جو حدیث ابی بن ابی حاتم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی امامت کرایا تھا، وہ امامت کرا رہے ہیں تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون جب پڑھ رہے ہیں تو قل یا ایھا الکافرون تو صحیح، لیکن لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر وہ کیا کہتے ہیں؟ ما اعبد ما تعبدون، اس کے بعد نحن نعبد ما تعبدون، الٹا پلٹا سب کر رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں الٹا پلٹا جب کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، او لوگو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں تم مسجدوں میں نہ آؤ، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آؤ، حتی تعلموا ما تقولون، اور کب تک یہ نہیں آنا ہے، کب تک آپ کو نماز نہیں پڑھی ہے نشے کی حالت میں؟ جب تک کہ آپ بالکل ہوش میں نہ ہو جائے، جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں اپنے زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت تک آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، اس وقت تک آپ کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شراب پی کر یا جب آپ کسی نشے میں ہو تو آپ مسجد میں بھی نہ آئے اور نہ ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد مسجد میں جانے کا ایک طریقہ آداب بتایا جا رہا ہے کہ اگر آدمی جنبی ہے، اگر آدمی جنبی ہے تو مسجد میں داخل نہ ہو حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اس کے بعد تیمم کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کہ اگر آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو یا اس کے ساتھ ساتھ پیشاب و پاخانہ کیا ہو یا اپنے بیوی سے ملاقات کیا ہو، او لامستم النساء، بیوی سے ہم بستری کیا ہو، لیکن ایک کنڈیشن ہے، فلم تجدوا ماء، پانی اس کو نہیں مل رہا ہے، وہ سفر میں ہے، وہ مسافر ہے، وہ بیمار ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر وضو بنائے گا تو اس کو خطرہ ہے، اس کو اور بیماری ہو سکتی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو تیمم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، یا پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہوا ہے، یا بیوی سے ہم بستری کر لیا ہے، لیکن فلم تجدوا ماء، اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، تو اسلام کہہ رہا ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے پر مسح کرو اور اپنے ہاتھ پر مسح کرو۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور یہ نماز
نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے بعد آپ جنبی ہو مسجد داخل نہ ہو، اسی طریقے سے مسافر ہو اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، مریض ہو بیمار ہو، اس میں آپ کو اگر ڈر ہے کہ پانی چھونے سے بیماری اور بڑھ سکتی ہے اور آپ بیوی کے پاس گئے ہو اور پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو ان تمام حالتوں میں آپ مٹی سے پاک مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد میں آ سکتے ہو۔ اس کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ اس گناہ کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر آدمی شرک کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے ایمان لے آیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کے بدلے آپ کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اللہ آپ کو بخش سکتا ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے، آپ کی خطاؤں کو مٹا سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا سے اگر آپ شرک کر کے جا رہے ہیں، آپ مشرک ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو، شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے جب تک بندہ اس دنیا سے توبہ کر کے ایمان والا نہ ہو جائے، شرک سے توبہ نہ کر لے۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے، اس لیے ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو بھی ذکر کیا جو حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی مقام رکھتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کو ہمارے سامنے جو ذکر کیا ہے، بہت اہم آیت ہے یہ، پورے پارے کا ایک خلاصہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے اللہ کی عبادت میں اللہ کے حق میں کوئی مسٹیک ہو جائے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ سے کوتاہی ہے، بندے کے معاملے میں آپ نے غلطی کیا ہے، جب تک کہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور آپ کے رشتہ دار جو ہے یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار، آپ کے وہ ہمسائے جو آپ کے بالکل قریب رہتے ہیں، اور آپ کے اجنبی ہمسائے، اجنبی رشتہ دار، اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ احسان کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ احسان کرو، اور آپ کے ساتھ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہی شرک ہے کہ بندے کی اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کو جب آپ یمن کی طرف بھیجتے ہیں تبلیغ کے لیے تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں، اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کب تک؟ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، آپ کو آگ میں جلایا جائے، آپ کو مار دیا جائے، آپ کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، آپ شرک مت کرنا۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا بھی حق ہے آپ کے اوپر۔ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں یا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں۔ ماں باپ کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھے گا نہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے نزدیک سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ احسان کروں، نیکی کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں امک، تمہاری ماں،
صحابی رسول دوسری مرتبہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ثم من، اللہ کے نبی پھر کون؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں امک تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ بھی کہتے ہیں امک تمہاری ماں۔ صحابی رسول جب چوتھی مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آگے تو کچھ بولیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو کا تمہارا باپ۔ قرآن جو ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور ماں ایسا 3 کام کرتی بھی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے۔ ماں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، یہ باپ نہیں کر سکتا ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے، جو بچے کو پیدا میں تکلیف ہوتی ہے وہ ایک باپ اس تکلیف کو نہیں جھیل سکتا ہے۔ اور تیسرا کام، ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ کام باپ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 3 اسٹیپ ہے اللہ رب العالمین، اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ماں کا مقام مرتبہ جو ہے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد رشتہ داری کا، ان کا بھی حق ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ دنیا کے اندر رشتہ داری کو توڑتے ہو، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کو بڑھا دے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی عسره فلیصل رحمہ، کہ وہ آدمی اگر جو چاہتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت دے، اللہ عمر کو بڑھا دے، تو رشتہ داری کا خیال رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد والیتامی والمساکین، یتیموں کے مال کو مت کھاؤ۔ آج یتیموں کے مال کو کھایا جا رہا ہے، آج یتیموں کے حق کو، یتیموں کو حق کو برابر نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، جو آدمی کسی یتیم بچی کے ساتھ ہے اور کسی یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے نزدیک، میرے قریب ہوگا۔ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے، ویسے ہی وہ آدمی جو یتیم بچے اور یتیم بچی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہی قریب ہوگا جیسے یہ انگلی آپس میں قریب میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ارحم الیتیم، یتیموں پر رحم کرو، وامسح رأسہ، اور یتیموں کے سروں کا سہارا بنو، ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ عمل کرتے ہو وتدرک حاجتک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اسی لیے یتیموں کا خیال رکھو۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اللہ انسان کو نعمت سے نوازتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب بہت اچھا ہے، میرے رب نے مجھے بہت بڑی عزت دی ہے، وہ میرا رب ہے۔ لیکن وہی انسان وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو رزق کے معاملے میں تنگی کر دیتا ہے، روزی سے کچھ اس کو آزماتا ہے، اس کے روزی میں کچھ کمی کر دیتا ہے، تو یہی بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا، میرا رب وہ ہے جو مجھے بے عزت کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ تم یتیموں کے مال، یتیموں کے حق کو نہیں دیتے ہو، کیونکہ آپ نے یتیموں کی عزت کو نہیں کیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ابھارا نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کل ہم نے اس آیت کو سنا تھا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم طریقے سے، ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے اس آگ، اس لقمے کو اپنا آگ بناتے ہیں۔ گویا کہ جو مال تم کھاتے ہو وہ تمہارے پیٹ میں آگ بن رہا ہے۔ لہذا یتیموں کے مال کو ہڑپنے سے، ان کے مال کو کھانے سے بچو۔ یہ غلط طریقہ ہے جو دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ وہ آدمی اپنے پیٹ میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے کنارے گیا ہے، وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، یتیموں کے مال کو کھانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر یہ یتیم بد دعا دے دے، یتیم اگر بد دعا دے دے، ہماری پوری دنیا زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے یتیموں کے بد دعا سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
نبی سے محبت کا ذکر کر رہا ہے، نبی سے محبت کا ذکر کر رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے بچے ہیں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی ان بچوں سے زیادہ اور اپنے اس بیوی سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، بچوں کے درمیان ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، دوڑے دوڑے آپ کے پاس چلے جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا پتہ مجھے معلوم ہے، میں دنیا میں آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، دل کو سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، ڈر مجھے اس بات کا ہے جس دن آپ اس دنیا کو چھوڑیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ کا جب انتقال ہو جائے گا، مجھے امید ہے کہ آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، آپ شہداء کے ساتھ ہوں گے، آپ صلحاء کے ساتھ ہوں گے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ نبیوں کے سردار ہوں گے، لیکن اے اللہ کے نبی، وہاں جب میں آپ کو یاد کروں گا، آپ کی محبت جب مجھے یاد آئے گی، تو اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اے اللہ کے نبی، وہاں میں اپنی محبت کے اظہار کس سے کروں گا؟ اللہ کے نبی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن کی اس آیت کو بیان کیا، اور قرآن میں اس آیت کو جبریل کے ذریعے نازل کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی بات کو مانتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے اور نبی کی بات ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ، ان کو صدیقین کے ساتھ، ان کو شہداء کے ساتھ، ان کو صلحاء کے ساتھ رکھے گا۔ گویا کہ وہ آدمی نبی سے جب محبت کرتا تھا، وہ صحابی نبی سے محبت کرتا تھا، اللہ کے نبی جواب نہیں دے رہے ہیں، اللہ نے قرآن کی اس آیت کو اتار کے بتا دیا کہ اے نبی، آپ اس کو جواب دیجئے، اپنے صحابی کو جواب دیجئے کہ گھبرائے نہیں، جنت بھی آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی سے محبت کی جائے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اطاعت کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے۔ اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، نبی کو اپنا آئیڈیل مان لو۔ اگر آپ کے نبی فیصلہ کر دیے تو آپ کو فیصلہ ماننا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زبیر سے، ایک انصاری صحابی سے، ایک باغ میں پانی ڈالنے کے تعلق سے کچھ انبن ہو گیا کہ پانی پہلے باغ میں کون ڈالے گا۔ اس تعلق سے زبیر سے اور ایک انصاری صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان سے انبن ہو گیا، قیس بن ثابت سے انبن ہو گیا، لڑائی ہو گئی کہ پہلے باغ میں پانی کون ڈالے گا۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے زبیر، تم جاؤ اپنے باغ میں پانی ڈال لو، اور اپنے انصاری صحابی کے لیے بھی پانی چھوڑ دینا، وہ بھی تاکہ فوراً ڈال لے۔ تو جاؤ جلدی سے اپنے باغ میں پانی ڈالو، اور اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے انصاری صحابی کے لیے بھی باغ میں پانی ڈالنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اب انصاری صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ انصاری صحابی کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے فیصلہ دیکھ کر کیا ہے۔ یہ زید جو ہے، جو زبیر جو ہے، یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہے، آپ کے پھوپھیزاد بھائی لگ رہے ہیں، اس لیے آپ نے منہ دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں بدل جاتا ہے، آپ غصے میں ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اے زبیر، تم جاؤ اپنے باغ میں پانی ڈالو، اور اپنے صحابی، اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی ڈالنے کے لیے پانی کو چھوڑ دینا، تاکہ وہ بھی بعد میں ڈال لیں۔ یہ کہنا تھا، اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا، فَلَا وَرَبِّكَ، اے نبی، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ہرگز مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک بما شجر فیما شجر، جب تک کہ وہ اپنے نبی کے بات کو نہ مان لے، جب تک کہ وہ اپنے نبی کے بات کو، اپنے نبی کے فیصلے کو نہ مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ ماننا ہے تو خوشی خوشی ماننا ہے، یہ نہیں کہ نبی نے فیصلہ کر دیا اور دل میں یہ ہو کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، غلط کیا نبی نے۔ آپ چہرے پر جو مان کے چلے آئے، لیکن دل میں آپ نفرت رکھے ہوئے، دل میں آپ کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے،
اللہ نے اس کا بھی علاج بتایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اگر آپ کے دل میں نافرمانی ہے، آپ اگر خوشی سے قبول نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ اس وقت تک ایمان نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خوشی کی حالت میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان نہ لے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمیں شریعت کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، شریعت کو لے کر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، نبی کی صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ہم وہاں اپنا عقل نہ چلائے۔ اگر ہم اپنے عقل کو چلاتے ہیں گویا کہ ہم ایمان والے نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہاں آپ کے رب کی قسم آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ، جب تک کہ آپ اپنے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ اس لیے جب شریعت کے کوئی معاملہ آئے اور صحیح حدیث موجود ہو، گرچہ کہ آپ کی عقل نہیں مان رہی ہے، آپ نبی کی حدیث کو مان کر خوشی خوشی مانیں، ورنہ ایمان کے کمزور کی علامت ہے۔ اس کے بعد سلام کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا، اسلام کے اندر سلام کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب آپ سے کوئی سلام کرے، جب آپ کو کوئی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کے نبی سے سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ 10 نیکی کے حقداروں میں ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ 20 نیکی کے حقدار ہوئے، اور ایک تیسرے صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ 30 نیکی کے حقدار ہوئے۔ یہ آیت بتاتی ہے اور قرآن یہ آیت بتاتی ہے اور نبی کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جب کسی سے سلام کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی 30 نیکی کمانے کے لیے ہم سلام کریں۔ جب کسی سے سلام کرے تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمیں نیکی ملے، اور نیکی کب ملے گی؟ السلام علیکم کہیں گے آپ کو 10 نیکی مل رہی ہے، آپ کو پتا ہوگا وعلیکم السلام اتنا جواب دو گے تو آپ کو 10 نیکی ملے گی، لیکن مکمل سلام کرو گے آپ چاہو تو دن میں بہت سارے نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہو، صرف سلام کے ذریعے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں باتیں اور تھی، ٹائم ہوگا، صرف ایک بات اور، منافقین پر نماز میں بہت سستی کرتے ہیں۔ منافقوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق یہ ہے کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور کن نمازوں میں سستی کرتے ہیں؟ آؤ اللہ کے نبی سے سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافقوں پر عصر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری پڑتی ہے، یہ عشاء کی نماز میں اور یہ عصر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے درمیان کوئی آدمی ہے جو عصر کی نماز میں سستی کرتا ہے، ویسے تو کسی بھی نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اگر عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کوئی سستی کرتا ہے، اس کے اندر منافق کی علامت ہے، اور بہت گندی مثال اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں نے آپ کو دوسرے پارے میں بتایا تھا منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تھی، ایک قرآن کی آیت بتاتی ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ منافق کبھی اس ڈگر پہ کبھی اس ڈگر پہ، یہ کبھی کسی ایک کے نہیں ہوتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں ہمارے سماج میں آپ کے ساتھ بھی منافق بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ یہ منافقوں کی ایک خصلت ہے، یہ ان کی عادت، ایک پہچان ہے کہ کسی ایک کے من کے نہیں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے ہماری بات کریں گے اور ہماری بات کو لا کر آپ کے سامنے کریں گے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو اگر ہمارے اندر منافق کی علامت ہے، منافق ہم ہیں، تو یاد رکھو گنہگاروں کا بھی درجہ ہے۔ کبھی آپ جہنم کے نچلے جو کچھ ایسے گنہگار ہوں گے کہ جہنم کے اوپر کے حصے پہ ہوں گے، درمیانی حصے پہ ہوں گے، لیکن جو منافق ہوگا اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جاؤ۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو تم نے بیوقوف بنایا تھا، دنیا میں تم نے بہت گیم کھیلا ہے، جاؤ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں آپ کو رہنا ہے، اب وہاں گیم نہیں کھیل پاؤ گے۔ یہ 5ویں پارے کا پورا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر حقوق العباد والی جو آیت میں نے پیش کی تھی، ماں باپ کے تعلق سے، رشتہ دار کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین حقوق العباد کے تعلق سے ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہمیں بندوں کے حقوق ماننے سے بچائے، کیونکہ میرے بھائیوں قیامت کے دن آپ نیکیوں میں پار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ معاف نہیں کیا تو یاد رکھیے ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ اگر وہ دنیا کے اندر واقعی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو کبھی جا کر وہ سوچے کہ ہم نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ نے کسی کا بھی حق مارا ہے تو یاد رکھیے اگر آپ نے کسی کے حق کو مار دیا ہے تو جہنم میں آپ کو جانا یہ طے ہے، کیونکہ اللہ اپنا فیصلہ نہیں کرے گا وہاں۔ اللہ بندوں سے خود پوچھے گا کہ جاؤ تم نے جس کا حق مارا تھا اس کو بلا لاؤ، وہ معاف کر دے، ہم معاف کر دیں گے۔ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں خاص طور پر ہم سب کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔